الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحمد اللہ تعالیٰ کہ رب ذوالجلال کے احسان اور کرم سے سبق ہوگا شروع آپ کا سورہ الم نشرح سے۔ یہ سورہ بارکہ ترتیب کے اعتبار سے 94 نمبر پر ہے اور نزول کے اعتبار سے اس کا 12واں نمبر ہے۔ یہ سورہ بارکہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس کی 8 آیات کریمہ اور ایک رکوع ہے۔ ملاحظہ کیجئے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ الم نشرح، کیا ہم نے شرح نہیں فرما دی، کھول نہیں دیا، لکا آپ کے لیے، صدرکا آپ کے سینے کو۔ شرح کا لفظی معنی ہوتا ہے چیر پھاڑ کرنا۔ تشریح الابدان سرجری کو کہتے ہیں عربی میں۔ تشریح الابدان یعنی بدن کی تشریح کرنا، سرجری کرنا، یہ عربی میں اس کو یعنی سرجری کو تشریح کہتے ہیں۔ اس کا لفظی معنی ہوتا ہے چیر پھاڑ کرنا، کھول کر رکھ دینا، گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، یہ سارے لفظ شرح میں آتے ہیں۔ اور اصطلاح میں لفظ شرح سے مراد ہوتا ہے چیز کے حقائق کو کھول کر بیان کر دینا، یعنی یہ چیزیں اس کے اندر چھپی ہوئی ہیں کسی شے کے اندر۔ جس طرح انسان کے بظاہر جسم کو کھولا جائے تو اندر بہت ساری چیزیں چھپی ہوئی ظاہر ہو جاتی ہیں، اس کے اشیاء، انتڑیاں وغیرہ، جگر، معدہ وغیرہ وغیرہ، وہ سب کچھ ظاہر ہو جاتا ہے جب اس کو کھولا جاتا ہے۔ تو شرح کا معنی یہ ہوا پھر اصطلاحاً کسی بھی چیز کو اس انداز سے بیان کرنا کہ اس کے اندر پوشیدہ چیزیں کھل کر سامنے آ جائیں۔ تو رب ذوالجلال میرے اور آپ کے کریم آقا رسول نبی کو فرماتا ہے، محبوب مکرم، کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا؟ یعنی وہ سارے کے سارے علوم و اولین و آخرین جو رب کائنات جل وعلا نے ساری مخلوق کو عطا فرمائے، اے محبوب مکرم وہ سارے کے سارے آپ کو عطا فرما دی۔ اور رب کائنات جل وعلا نے پوری کائنات میں سب سے زیادہ جس کو علم عطا فرمائے، انشراح قلب عطا فرمایا، وہ میرے نبی کی ذات ہے۔ کہ رب ذوالجلال نے اتنے علوم کائنات میں کسی کو بھی عطا نہیں فرمائے جتنے علوم رب کائنات نے میرے نبی کو عطا فرمائے ہیں۔ اور حضور سید کون و مکان ہے تو اس طرح کے لیے ہر چیز کو عیاں فرما دیا۔ جس طرح ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ جل وعلا اچھا ذہن عطا فرما دے تو جب وہ کسی چیز کی تشریح کرتا ہے، کسی چیز کی وضاحت کرنا چاہتا ہے، تفسیر بیان کرنا چاہتا ہے، شرح کرنا چاہتا ہے تو اس کا ذہن کھلتا چلا جاتا ہے، وہ آسانی کے ساتھ شرح کرتا ہے۔ یہ ایک عام آدمی کی بات ہے۔ سوچئے کہ جس ذات بابرکات کو میرا اللہ فرماتا ہے کہ میں نے آپ کو انشراح صدر عطا فرما دیا، ان کا کمال کتنا ہوگا، وہ کیا کچھ نہ جانتے ہوں گے، ان سے کون سی شے پوشیدہ رہ گئی جن کو میرے اللہ نے یہ ارشاد فرما دیا کہ کیا ہم نے آپ کے سینے کو کھول نہ دیا، یعنی یقیناً بر یقین کھول دیا۔ بعض علماء کرام نے اس انشراح صدر سے وہ شق الصدر جو 2 یا 3 مرتبہ ہوا، ایک مرتبہ جب میرے اور آپ کے کریم آقا حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں جلوہ فرما تھے اس وقت، اور دوسرا شق الصدر میرے اور آپ کے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی اس سے پہلے، تیسرا شق صدر جب میرے اور آپ کے کریم آقا رسول متشم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ملکوت السماوات کی سیر کے لیے یعنی معراج کے لیے گئے اس وقت۔ بعض یہ 2 لکھے ہیں، یہ تیسرا درمیان والا جو نزول وحی کے وقت ہے وہ نہیں لکھا، لیکن بعد میں یہ 3 مرتبہ لکھا ہے کہ 3 مرتبہ انشراح صدر کیا گیا۔ وہ یہ فرماتے ہیں یہاں وہ مراد ہیں، لیکن جمہور فرماتے ہیں یہاں سے وہ مراد نہیں ہے، بلکہ مطلقاً ہے کہ علوم اولین و آخرین، وہ سارے کے سارے علوم جو رب کائنات جل وعلا نے مخلوق کو دیے، وہ سارے کے سارے اس سے کہیں بڑھ کر میرے کریم آقا مصطفیٰ کریم کو عطا فرما دیے۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ،
ووضعنا اتار دینا، وضع کر دینا، ان کا آپ سے، وزرا کا آپ کا بوجھ، میرے اور آپ کے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے 40 سال ابتدائی زندگی کے یوں گزرے کہ لوگ میرے کریم آقا کی راہوں میں اپنی آنکھیں بچھاتے تھے، پھول بچھاتے تھے، ہر کوئی محبت بھری نگاہ سے دیکھتا تھا۔ آپ کو یاد ہے کہ جب حجر اسود کی تنصیب کے لیے میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار عرب و عجم شفیع معظم رحمت حسین حرم میں داخل ہوئے تھے تو وہ مکہ مکرمہ کے بڑے بڑے چودھری صنادید مکہ میرے نبی کو دیکھ کر پکار اٹھے تھے، جاء الصادق الامین، وہ دیکھو صادق اور امین آ گئے ہیں، اب ان سے بڑھ کر اچھا فیصلہ کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ حقیقت بھی یہی تھی، میرے کریم آقا نے جو فیصلہ کیا وہ قیامت تک کے لیے انسانیت عشش کر رہی ہے کہ وہ سبحان اللہ، تلواریں نکل آئی تھیں، نیزے سیدھے کر لیے گئے تھے، مکہ مکرمہ میں کشت و خون کا بازار گرم ہو جاتا، نہ جانے کتنی سہاگنیں بیوہ ہو جاتی، کتنے بچے یتیم ہو جاتے، کتنے بہن بھائی اپنے بھائیوں سے بچھڑ جاتے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت بر وقت وہ فیصلہ نہ فرماتے تو میں نہیں جانتا یہ لڑائی کتنے سال تک جاری رہتی، ایک طویل عرصہ تک مکہ مکرمہ میں خون ریزی ہوتی، گلی کوچوں بازار خون سے لتڑ جاتے، خاک و خون میں انسان تڑپتے۔ میرے کریم نے کتنا پیارا فیصلہ فرمایا تھا کہ اپنی مبارک چادر اتار کر زمین پر پھیلا دی اور اس کے اوپر حجر اسود کو رکھا اور فرمایا کہ ہر قبیلے کے ایک ایک سردار اس چادر کو اٹھا لے، وہ سب نے اٹھا لیا۔ کتنا پیارا فیصلہ تھا اور لوگ اشش کر اٹھے تھے، اس سے اعلیٰ فیصلہ نہیں ہو سکتا اور یقیناً نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ میرے کریم آقا کا جو انشراح قلب ہے وہ رب نے فرما دیا، جو فیصلہ میرے نبی فرمائیں گے اس سے اعلیٰ فیصلہ کیا ہو سکتا ہے۔ سارے میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت اللہ کے لیے اشش کر اٹھے تھے، بڑی تعظیم و توقیر تھی۔ میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت اللہ کو اللہ تعالیٰ جل وعلا نے جو ظاہری حسن بھی عطا فرمایا تھا وہ تو تھا، جو میرے کریم آقا رسول عربی کی شرافت، دیانت اور امانت کا جو حسن تھا وہ اتنا غالب تھا کہ کسی شخص کی آنکھ میرے نبی کے سامنے اٹھتی نہیں تھی۔ لیکن جب میرے کریم آقا نے اعلان نبوت فرمایا تو پھر کیا ہوا، ہر آنکھ غصے اور غیظ و غضب سے بھر گئی، ہر چہرہ نفرت ٹپکنے لگی، ہر کوئی میرے نبی کا دشمن ہو گیا۔ پھول بچھانے والوں نے میرے نبی کے راہ میں کانٹے بچھائے، محبت کرنے والوں نے میرے نبی پر معاذ اللہ سنگ باری کی، اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ ثم اللہ یعوذ باللہ ان کی راہ میں کوڑا کرکٹ پھینکا۔ میرے کریم آقا سجدے میں چلے جاتے تو غلاظت میرے کریم آقا رسول عربی کے اوپر پھینکی جاتی، اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ ثم اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ۔ ذرا سوچئے، ایک آدمی کو ہر کوئی اوئے کہہ کے بلاتا ہو، اسے اوئے کہا جائے تو اسے دکھ نہیں ہوتا، کیونکہ ہر کوئی اسے اوئے کہتا ہے، جسے 40 سال تک جی کر کے بلایا گیا ہو، احترام کے ساتھ بلایا گیا ہو، عزت کے ساتھ بلایا گیا ہو، یکا یک اس کو نفرت کے ساتھ بلایا جائے تو اس کی حالت کیا ہوتی ہے۔ میرے کریم آقا کے قلب انور پر جو ایک عظیم دکھ سا محسوس ہوتا تھا، تکلیف سی محسوس ہوتی تھی، میرے رب نے اتنا کرم فرمایا کہ وہ سارے کے سارے سہل ہو گئے۔ اب اللہ کی راہ میں دکھ برداشت کرنا میرے کریم آقا کے صحابہ کو کس طرح ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جاتا تھا۔ سوچئے ذرا، اگر آپ کے ہاں کوئی مہمان آئے، آپ کا پیارا آئے، گاؤں کا کوئی آدمی اس سے بدتمیزی کرے، اسے مارے، تو آپ کے دل پر کیا گزرتی ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ جب مجھے چوٹ لگ جاتی تو کوئی بات نہیں تھی، یار میرا مہمان ہے۔ جب میرے نبی کے غلاموں پر ظلم کی ستم کیا جاتا تو میرے نبی پہ کیا عالم گزرتا ہوگا۔ جب یہ بتایا جاتا تھا کہ 2 اونٹوں کے درمیان باندھ کر فلاں کو چیر دیا گیا ہے، فلاں کو دیکھتے ہوئے کوئلوں پہ لٹایا گیا ہے، فلاں کے گلو انداز میں رسی ڈالی ہوئی ہے اور اس کو بازاروں میں کھینچا جا رہا ہے، مگر وہ آپ ہی کا کلمہ پڑھ رہا ہے، میرے کریم آقا قلب انور پر کتنا گراں گزرتا ہوگا۔ انسان ایسی صورت میں آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ معاذ اللہ میری بات ہوگی تو میں کہوں گا معلوم نہیں کیسے کیا کچھ ہذیان کہنے شروع کر دیتا ہے، مگر رب کائنات نے میرے کریم آقا کو وہ استقامت اور صبر عطا فرمایا کہ میرے نبی کی زبان پر کبھی اس سلسلے میں اعتراض آیا ہی نہیں۔ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں وہ بوجھ الذی انقض ظہرک، جس بوجھ نے آپ کی پیٹھ کو توڑ کے رکھ دیا تھا۔ بعض علماء فرماتے ہیں یہ نبوت کا بوجھ ہے، جس کو نہ زمین اٹھا سکی تھی، نہ آسماں اٹھا سکا تھا، نہ کر و بیاں کائنات کی کوئی بھی شے نہ اٹھا سکی تھی۔ یہ وہ ذمہ داری جو انسان نے اٹھائی تھی
اور ان ذمہ داریوں میں سب سے اعلیٰ ترین ذمہ داری نبوت ہے، اور ساری نبوتوں میں اعلیٰ ترین نبوت میرے نبی کی ہے۔ میرے اور آپ کے کریمہ کا تاجدار اربجم شفیع معظم رحمت عالم کی طبیعت شفا ناسازی سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہوئے۔ یہ اس ناسازی طبیعت کی میں بات کر رہا ہوں جب میرے اور آپ کے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم جہان رنگ و بو سے عالم بالا کی جانب تشریف لے گئے تھے، اس بیماری کی بات کر رہا ہوں۔ فرماتے ہیں راوی سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہوا تو حضور نے ڈبل کپڑا لے رکھا تھا، دور جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں، اور میں نے اس کے اوپر سے ہاتھ رکھا آپ کے جسم انور پر، تو اتنی گرمی تھی کہ میں نے گھبرا کر ہاتھ اٹھا لیا۔ میں نے عرض کہا یا رسول اللہ آپ کو اتنا تیز بخار ہے؟ میرے کریم فرما گیا ہاں، جتنا تم میں سے 10 آدمیوں کو بخار ہوتا ہے اتنا تنہا مجھے ہے، اور اس کا اجر بھی اسی قدر زیادہ ہے۔ میری قوت برداشت ہائی ٹمپریچر برداشت نہیں کرے گی، میں مر جاؤں گا۔ جب وہ تھوڑا سا اوور ہو جائے گا نا، وہ 37 سینٹی گریڈ ہے نا، جب اس سے بڑھ جائے گا نا 40 45 ہو جائے گا 47 ہو جائے گا، میری قوت برداشت جواب دے جائے گی، میں مر جاؤں گا۔ یہ میرے نبی کی قوت برداشت تھی کہ 10 آدمی 10 گنا اس سے زیادہ تھا، پھر بھی میرے نبی برداشت فرما رہے تھے۔ اور میں پاگل ہو جاؤں گا، میری زبان سے معلوم نہیں کیا اول فول نکلے گا اگر حد سے تجاوز کر جائے گا بخار، مگر میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت کے جانب اس چیز کی نسبت کرنا بھی حرام اور کفر ہے۔ میرے کریم آقا کے ہوش و حواس پہ ذرا بھی نقص نہیں آیا۔ وہ بوجھ جو تمام انبیاء نے اٹھایا تھا، میرے کریم آقا رسول عربی کے لیے یہ بوجھ کہیں بڑھ کر تھا۔ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول عربی کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اس بوجھ کو آپ کے لیے سہل کر دیا، آسان کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر مصیبت نازل کرنے والا رب کائنات ہے تو صبر دینے والا بھی وہی ہے، وہی صبر دیتا ہے۔ اذا اصابتم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ صبر کون دیتا ہے؟ وہ رب کائنات ہی عطا فرماتا ہے۔ جو اس کی رضا پہ راضی رہنے کی جو توفیق ملتی ہے یہ رب ذوالجلال کی جانب سے ملتی ہے، از خود انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ آپ جو روزانہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اللہ کی عزت کی قسم اس میں کمال نہ آپ کا ہے نہ میرا ہے، یہ کرم نوازی میرے مولا کی ہے کہ توفیق عطا فرما رہا ہے۔ ارشاد فرما رہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ سبحان اللہ تعالیٰ و بحمدہ، سبحان اللہ تعالیٰ و بحمدہ۔ اب کس کی جرت ہے کہ میرے نبی کے ذکر کو پست کر سکے؟ رہے گا جو ہی ان کا چرچا رہے گا، بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ میرے نبی کے چرچا میں کمی نہیں آئے گی کہ میرا اللہ فرماتا ہے محبوب مکرم وَرَفَعْنَا، اور ہم نے بلند کر دیا، رفعت عطا فرما دی آپ کے لیے، لکا آپ کے لیے، یعنی آپ کی رضا کے لیے، اے لرضائک، اے محبوب مکرم آپ کی رضا کے لیے ہم نے بلند کر دیا ذکر کا، آپ کے ذکر کو۔ سبحان اللہ تعالیٰ و بحمدہ۔ حدیث مبارکہ ہے کہ جب یہ آیا مبارکہ جبریل امین لے کے بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہوئے تو میرے نبی حالت ان کی کیا ہے؟ میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے الرحمن علم القرآن، محبوب مکرم کو قرآن کریم خود رحمان سکھاتا ہے، ان کے قلب انور پر وہ سب کچھ لکھا کر دیا جاتا ہے۔ قرآن کی شرح کیا ہے؟ میرے نبی محتاج جبریل نہیں ہیں۔ اللہ فرماتا ہے الم نشرح لک صدرک، ہم نے تمہارا سینہ کھول دیا ہے۔ جبریل تو قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، اس کے جو حقائق و معرفت ہیں، جو حکمتیں ہیں، وہ میرا رب اسی وقت میرے نبی کو عطا فرما دیتا ہے، اسی وقت عطا فرما دیتا ہے۔ وہ ساری چیز ان کے سامنے عیاں ہو جاتی ہے۔ میرے کریم آقا کو تکلف نہیں کرنا پڑتا کہ میں قرآن پاک کا رٹا لگاؤں، مگر آج جبریل سے پوچھ رہے ہیں جبریل اس کا معنی تو بیان کر۔ اللہ اکبر، رب نے تو اس کا معنی ان کے قلب انور میں القاء فرما دیا تھا۔ اس کا معنی کیا ہے؟ پھر یہ زبان عربی ہے، میرے کریم آقا کی مادری زبان ہے۔ کو پنجابی میں میرے ساتھ بات کریں تو مجھے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ اس کا معنی کیا ہے، مراد سے کیا ہے۔ میری مادری زبان پنجابی ہے، میرے کریم آقا کی مادری زبان عربی تھی، اور میرے کریم آقا خود فرماتے ہیں اس قبیلہ میں نے پرورش پائی ہے جو فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے پورے عرب میں ممتاز تھا۔ یہ تو دنیاوی باتیں ہیں، یہ تو
دنیاوی باتیں ہیں، حقیقت کیا ہے؟ میرے رب نے میرے نبی کا سینہ انور کھولا ہے، علوم معرفت کے خزانے میرے رب نے ان کے قلب انور میں بھر دیے ہیں۔ اب کس کی جرأت ہے میرے نبی کا مقابلہ کر پائے؟ اس کے باوجود میرے کریم آقا حضرت جبریل سے پوچھتے ہیں۔ معلوم تو یوں ہوتا ہے جس طرح کبھی کبھی حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا دیگر صحابہ سے فرماتے تھے میرے سامنے میری نعت کہو، اور وہ نعت مصطفیٰ بیان فرماتے تھے اور میں نبی سن کر جھومتے تھے، خوش ہوتے تھے۔ آج جبریل سے کہہ رہے ہیں کہ جبریل تو میری نعت بیان کر، سبحان اللہ سبحان اللہ، ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے بلند کر دیا آپ کے لیے آپ کے ذکر کو۔ تو جبریل امین از خود تو کچھ بھی نہیں بیان کر سکتے، جبریل کی بھی جرت کیا ہے خود بیان کریں؟ جبریل تو وہی کہیں گے جو رب کائنات ارشاد فرمائے گا۔ تو جبریل نے رب کائنات جل مجد الکریم کی دی ہوئی تعلیم وہ حصہ عرض کیا جبریل امین نے، جو رب کائنات نے جبریل کو تعلیم دی تھی کہ یا رسول اللہ، اللہ ارشاد فرماتا ہے اذا ذکرت ذکرت معیہ، اے محبوب کائنات ہستی میں جو کوئی جب میرا ذکر کرے گا محبوب تیرا بھی ذکر کرے گا میرے ساتھ، سبحان اللہ تعالیٰ بحمدہ۔ اب اللہ تعالیٰ کا ذکر کون کرتا ہے؟ قرآن مجید فرقان میں اس کی شرح بیان فرماتا ہے یسبح لہ ما فی السماوات والارض، اللہ کی تسبیح ہر وہ شے کرتی ہے جو زمین میں ہے یا آسمان میں ہے۔ یوں کہیے کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے۔ جو شے اللہ کی تسبیح کرتی ہے وہ میرے نبی پر درود بھی پڑھتی ہے، میرے نبی کا ذکر بھی کرتی ہے، تو ان کا ذکر بلند سے بلند تر ہوتا چلا جا رہا ہے، بلند سے بلند تر۔ کسی بھی چیز کو ماپا تب جاتا ہے جب وہ چیز سکون پذیر ہوتی ہے، آگے نہیں بڑھتی۔ جو چیز تسلسل کے ساتھ آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے اس کو ماپے گا کون؟ میرے نبی کا ذکر ہمیشہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، ہمیشہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اور یہی نہیں، قیامت کے دن کیا ہوگا؟ میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے محبوب مکرم عسیٰ ان یبعثک ربک مقام محمودہ، محبوب ان قریب آپ کا پروردگار آپ کو مقام محبوب عطا فرمائے گا۔ وہ بدترین دشمن جو دنیا میں آپ کی گستاخی کیا کرتا تھا وہ بھی آپ کی حمد کرنے کے لیے بےتاب ہوگا، وہ بھی خواہی نہ خواہی آپ کی حمد کر رہا ہوگا کہ عسیٰ ان یبعثک ربک مقام محمودہ۔ پھر میرا اللہ میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم کو ارشاد فرماتے ہیں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک یاد رکھو مع العسر، تنگی کے ساتھ یسرا، آسانی بھی ہوتی ہے، تنگی کے ساتھ آسانی بھی ہوتی ہے۔ جب تنگی آتی ہے تو اپنے پہلو میں آسانی لے کے آتی ہے۔ وَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی بھی ہے، دو مرتبہ فرمایا گیا، گویا دو آسانیاں، تو پھر اس کے مقابلے میں تنگی کب رہ جائے گی؟ میرے محبوب آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی راہوں کو اللہ تعالیٰ نے آسان فرما دیا۔ پھر آپ جانتے ہیں میرے کریم آقا نے فرمایا کہ وہ وقت آ جائے گا جب ایک تنہا عورت یمن تک سفر کرے گی اور اسے کوئی خطرہ نہ ہوگا کہ راستے میں کوئی اس کو لوٹ سکتا ہے یا کوئی ایسے کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ساری راہیں آسان فرما دیں۔ اور آپ جانتے ہیں پھر عمل کیا ہوا تھا؟ میرا اللہ فرماتا ہے یدخلون فی دین اللہ افواجا، محبوب اب تو یہ عالم ہے کہ لوگ فوج در فوج دین اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ وہ لوگ جو جان کے دشمن تھے وہ میرے کریم آقا رسول اللہ کی محبت کے پروانے بن گئے، اپنی جان قربان کرنے والے بن گئے۔ فرماتا ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، علماء نے اس کا ترجمہ یہ فرمایا ہے فَإِذَا فَرَغْتَ، جب آپ فارغ ہو جائیں، کس سے؟ نماز سے، فَانْصَبْ، پھر محنت کرو۔ محنت سے مراد کیا ہے؟ دعا کرو۔ فرماتے ہیں کہ نماز کے بعد دعا کرو، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ عبادت کا لفظی معنی انتہا درجے کی عاجزی اور انکساری ہوتی ہے، جس طرح میرے اور آپ کے کریم آقا حضور نبی محتشم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی قدر کا مفہوم بنتا ہے انسان اپنے رب کے سب سے قریب تب ہوتا ہے جب یہ حالت سجدہ میں ہوتا ہے، کیونکہ حالت سجدہ انتہا درجے کی عاجزی اور انکساری ہے۔ اس نے اپنا سر، اپنی پیشانی، اپنی ناک ذلت کی زمین پہ رکھی ہوتی ہے اور اپنے رب کی عظمتوں کا اقرار کر رہا ہوتا ہے،
اپنے آپ کو حقیر سمجھتا ہے، اپنے رب کو سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ رکوع اور سجود میں یہ کہہ رہا ہوتا ہے، میرا رب بہت عظیم ہے، میرا رب بہت اعلیٰ ہے، اقرار کر رہا ہوتا ہے اپنی پستی کا، اپنی ذلت کا، اپنے رب کی عظمت کا۔ تو رب کو یہ عمل بڑا محبوب رکھتا ہے۔ اور پھر جب یہ منگتا بن کر اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے، یہ بھی عاجزی کا ایک اقرار ہے کہ میں تو عاجز ہوں، کمی نہ ہوں، دیکھ تو صحیح میرے مولا، میں نے اپنے ہاتھ تیرے حضور پھیلا رکھے، منگتا ہوں تیرا۔ میرے کریم آقا فرماتے جب آدمی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنے رب کے حضور اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے تو اللہ کی رحمت کو حیا محسوس ہوتا ہے کہ اس کے ہاتھوں کو خالی لوٹایا جائے، میرا رب پھر عطا فرما دیتا ہے۔ پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو اپنے چہرے پہ پھیر لیتے ہیں، کبھی اپنے سینے پہ پھیر لیتے ہیں کہ مولا میں تیری ان عنایات بے پناہ کو اپنے چہرے پہ پھیرتا ہوں کہ قیامت کے دن سے روشن و تاباں فرما دینا، اس کو سیاہ نہ فرمانا، سینوں کو نور ایمان سے بھرپور فرما دینا، اس کو خالی نہ فرمانا۔ اللہ کے حضور مانگی جاتی ہے دعا۔ میرے کریم آقا کا ارشاد ہے الٹے ہاتھوں سے دعا نہ مانگنا، سیدھے ہاتھوں سے دعا مانگنا، اور جس قدر عاجزی انکساری ممکن ہو سکے اتنی عاجزی کرنا، رب اسی قدر قبول فرماتا ہے۔ دوسرا اس کا معنی نصب کا معنی ہوتا ہے گارنا، اتنا تھک جانا کہ انسان اب ہلنے جلنے کے قابل نہ رہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے تحت ارشاد فرماتے ہیں فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب تم احکامات شرعیہ یعنی تبلیغ رسالت سے فارغ ہو جاؤ تو فارغ نہ بیٹھو، پھر بھی محنت کرو، دعا مانگو، جو کچھ بھی کرو۔ ہمارے لیے سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو سست نہ کرو۔ جو آدمی اپنے آپ کو جو لمحات ضائع کرتا ہے، فرماتے دو چیزیں ہیں، ایک آخرت کا بنانا اور ایک دنیا میں کام کرنا۔ فرماتے ہیں جو کاہل، سست، نکما، بدقسمت ہے، جو نہ دنیا بناتا ہے نہ آخرت بناتا ہے، وقت ضائع کرتا ہے۔ اگر تیرے پاس وقت ہو تو آخرت بنا، اگر دنیا کے کام کاج کرتا ہوا تو تھک گیا ہے، فارغ ہو گیا ہے، فارغ نہ بیٹھ، آخرت بنا۔ یعنی مراد کیا ہے کہ بطور مثال تم کام کرتے ہو، ذمہ دار ہو، کھیتی باڑی کرتے ہو، حق کیا ہے کہ وہ ایک پنجابی کا جملہ ہے، ہاتھ کار ول تے دل یار ول، ہاتھوں سے کام کرتا رہے، تیرا دل اللہ کا ذکر کرتا رہے۔ جب تو فارغ ہو جائے تو فارغ نہ بیٹھ، اپنے رب کا ذکر کر، اپنی آخرت کو بنا۔ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد گرامی قدر کا یہ مفہوم بنتا ہے، قیامت کے دن ایک ایمان والا شدید پریشان ہوگا ان لمحات سے جو گزر گئے، جو لمحات اس نے ضائع کر دیے تھے کہ کاش اس وقت میں نے اپنے رب کا ذکر کیوں نہیں کیا تھا۔ پھر اسے ایک مایوسی سی ہوگی، اسے ایک احساس ہوگا کہ اے کاش یاد رکھیے آپ کو جب بھی وقت ملے، آپ موٹر سائیکل ڈرائیو کر رہے ہیں، آپ گاڑی چلا رہے ہیں، ویسے بیٹھے ہیں کسی سیٹ پر، سفر کر رہے ہیں، آپ دکان چلا رہے ہیں، آپ آفس میں بیٹھے ہیں، کوئی بھی کام کر رہے ہیں، پوری کوشش کیجئے کہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھیے۔ پھر کیا ہوگا؟ آپ کے کام میں بھی برکت ہوگی، اللہ کے حضور آپ کے درجے بھی بلند سے بلند تر ہوتے چلے جائیں گے، عزت و عظمت آپ کا مقدر بنتی چلا جائے گی۔ آپ لیٹ جائیں، میرے کریم آقا رسول اللہ کے ارشاد گرامی قدر ہے کہ تو چارپائی پر داہنی کروٹ لیٹ جائے، سر سنت مصطفیٰ ہے۔ قل هو اللہ احد پڑھ لو، 200 مرتبہ پڑھ لو، ایک روایت میں 100 مرتبہ ہے۔ اگر اتنی مرتبہ تم نے پڑھ لیا تو روزانہ کا عمل کر لیا تو پھر تیرے اور جنت کے درمیان کتنا فاصلہ رہ جائے گا؟ تیری آنکھیں موت بند کرے گی تو جنت کا دروازہ کھلا پائے گا۔ بیکار وقت نہ گزار، لیٹے ہوئے بیکار وقت نہ گزار۔ اگر تو باوضو سو جائے تو تیرا اللہ تجھ پہ کتنا کرم فرماتا ہے۔ میرے کریم فرماتے ہیں سرحانے فرشتے کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں جو ساری رات تیرے لیے طلب استغفار کرتا ہے۔ تیرا درجہ کتنا بلند ہو جاتا ہے۔ کبھی بھی فارغ نہ بیٹھیے، بدقسمت نہ بنیے، خوش قسمت بنیے، کبھی بھی فارغ نہ بیٹھیے۔ جو لمحہ فارغ ہو اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کیجیے، درود پاک پڑھیے یا اللہ تعالیٰ کا ذکر کیجیے، تیسرا کلمہ پڑھ لیجئے، کوئی بھی آپ ذکر کر لیں اللہ تعالیٰ جل وعلا کا۔ میرا اللہ فرماتا ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب بھی تو فارغ ہو تو خوب محنت کرو، مزید محنت کرو۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب ہی کی جانب رغبت کرو۔ ہم جا کدھر رہے ہیں؟ اپنے رب کی جانب جا رہے ہیں۔
کل اور آج میں فرق کیا ہے؟ کل ہم ایک رات ایک دن موت سے پیچھے تھے، اور اب ایک رات اور ایک دن قبر کے قریب ہو گئے ہیں۔ ہر لمحہ قبر کے قریب ہو رہے ہیں، بارگاہ رب العزت کی طرف دوڑے جا رہے ہیں، تیزی کے ساتھ بھاگے جا رہے ہیں، اور ایک وقت آ جائے گا جب موت کا فرشتہ ہمارے پاس آ جائے گا، بس وہ آخری وقت ہوگا، دنیا سے جانے کا وقت آ جائے گا، اور پھر آخری سانس ہوگی، پھر بارگاہ رب العزت میں حاضری ہو جائے گی۔ تو اب ہی خیال کر کہ مجھے جس سمجھ جانا ہے میں نے اس سفر کے لیے کیا کیا ہے، سوچ، غور کر، فکر کر۔ یہی سوچ و فکر اللہ تعالیٰ کے حضور تیرے درجات کی بلندی کا سبب بن جائے گی۔ ارشاد فرماتے ہیں وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی جانب اور رغبت رکھ، اس کی جانب تو چل رہا ہے، جا رہا ہے، اور ایک دن اس کے حضور پہنچ جائے گا۔ پھر اگر تو اعلیٰ ہوا تو کیا ہوگا؟ اور تیری چار پائی سے لے کے تیری قبر تک دونوں طرف فرشتے جنت کے گلدستے لے کے کھڑے ہوں گے۔ تیری چار پائی تیرے احباب اٹھائے جا رہے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بارش کی طرح تیری چار پائی پر برس رہی ہوگی، اور جب تو قبر کے اندر جائے گا تیری قبر تیرے لیے حد نگاہ تک وسیع ہو جائے گی۔ وہ کرامن کاتبین تجھے کہیں گے نم کا نومۃ العروس، اس طرح سو جائے جس طرح ایک دلہن سو جاتی ہے، یوں ہوگا جس طرح تیری شادی ہو رہی ہے، تجھے دلہا بنایا جا رہا ہے۔ اس لیے بزرگان دین کے یوم وصال کو یوم عرس کہتے ہیں، گویا یہ تو ان کی شادی کا جس طرح ایک دولہے کو پروٹوکول دیا جاتا ہے، اس کی عزت و عظمت میں اضافہ کیا جاتا ہے، اس کی مہمانی کی جاتی ہے، پھر تیری عزت و عظمت اس طرح بڑھے گی۔ اور خدا نخواستہ اگر تو نے اپنے رب کی نافرمانی کی ہوگی تو پھر الیاذ باللہ تعالیٰ ثم الیاذ باللہ تعالیٰ، پھر سوچ کہ تیری حالت کیا ہوگی، تیری روح ہی تجھ سے نکلے گی تو تجھ پہ الیاذ باللہ تعالیٰ اتنی سختی کی جائے گی۔ میرے نبی فرماتے ہیں گویا ایک کانٹوں پر کپڑا ڈھال کر اس کو کھینچا جائے، جس طرح وہ چر جاتا ہے، لیر ہو جاتا ہے، اس طرح اس کا بدن ہو جاتا ہے۔ ایک روایت پہ منہ کے راستے سے کانٹے دار جھاڑی کو داخل کر کے پاخانے کے راستے سے کھینچا جائے، ہر کانٹا ہر بال کی جڑ میں الجھا ہوا ہو، جتنی اسے تکلیف ہوتی ہے اس سے بڑھ کر پھر اس کی روح جب نکلتی ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ پھر اس کے آگے کیا ہوگا؟ الیاذ باللہ تعالیٰ ثم الیاذ باللہ تعالیٰ۔ اس لیے دانائی، عقل مندی یہ ہے کہ اپنے انجام کو اپنے پیش نظر رکھا جائے۔ بارگاہ رب العزت میں دعا کرتا ہوں میرے مولا تو کریم ہے، تیری عزت کی قسم تجھ سے بڑھ کر کائنات میں کوئی بھی کریم نہیں ہے۔ مولا تعالیٰ تو نے ہمیں اپنے محبوب کریم کا امتی بنایا ہے۔ مولا تعالیٰ تو بھی کریم، تیرا محبوب بھی کریم، یہ تیرا قرآن بھی کریم۔ مولا تعالیٰ اتنے کرموں کا صدقہ ہمیں مرنے سے پہلے سچے دل سے توبہ کی توفیق عطا فرما دینا۔ جب ہمیں موت آئے تو ہماری زبان تیرے اور تیرے محبوب کے ذکر سے تر ہو، کلمہ طیبہ پڑھنا ہمارا مقدر بن جائے۔ مولا تعالیٰ ہمیں عزت و عظمت عطا فرمانا، اس عزت والے قرآن کے صدقہ سے مولا تعالیٰ ہمیں عزت دینا، ہمیں ذلت نہ دینا۔ آمین ثم آمین۔ او کما قال اللہ تبارک و تعالی واللہ تعالی اعلم باسرار کتابہ۔